حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں حضرت صاحب میری ایک شکایت ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے۔ حضرت عمر تھوڑا سا جلالی طبیعت میں کہا خلیفہ تو ہوں، تمہارا مسئول ہوں، کبھی مجھے کوئی اپنے کام بھی کرنے دیا کرو۔ اور ساتھ ایک کوڑا پڑا تھا اور اسے دے مارا، کہا کبھی تو خالی رہنے دو، ہر ٹائم تمہاری شکوے نہیں ختم ہوتے، ہر ٹائم کام نہیں کرتے، میرے کچھ اپنے بھی کام ہوتے ہیں، کچھ اپنے کام میں گھر کے کام میں مصروف ہوں اور شکوہ لے کے آ گئے ہو۔ جیسے ہی واپس پلٹا حضرت عمر خود سے مخاطب ہوئے، کہا عمر وہ ایک بندہ تیرے پاس شکوہ لے کے آیا، وہ تیری اتنی جرت کہ تو اس پہ ظلم کر بیٹھا۔ واپس بلوایا، کہا حضرت صاحب غصہ آ گیا، معاف کر دیجئے نہیں تو کوڑا لیجئے اور بدلہ لے لیجئے۔ اور عمر سمجھ کے نہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا، بس اس نے معاف کر دیا۔ یہ بندہ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن عمر آپس میں بیٹھ کے اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ کہتا ہے تو جانتا ہے تیری کوئی اوقات نہیں تھی، اللہ نے تجھے عزت دی، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ نے تجھے پہچان دی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے تجھے امیر المومنین بنا دیا، اب تیری اتنی جرت ہے کہ لوگ تجھے شکوہ کرتے ہیں اور تو ان پہ ظلم کرتا ہے۔ اتنا محاسبہ کیا، اتنا محاسبہ کیا، اتنا روئے، لوگوں کو آپ پہ رحم آنا شروع ہو گیا۔ عمر بس کر دے یار، بس کر دے، کبھی تو ہو ہی جاتا ہے، بس کر دے۔ سامعین محترم، وقت کی گردش اتنی تیز ہے کہ وقت مٹھی میں بند ریت کے ذرات کی طرح پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اور اپنی پوری برکات کے ساتھ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے اور اس کی خاص عنایت سے ہم اس کے ایک عشرے کے بعد دوسرے عشرے کو گزار رہے ہیں، اور وہ بھی آدھا گزر چکا ہے۔ زندگی کے ایام اسی طرح گزرتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک انسان کی سانسوں کا تسلسل محدود ہے، میرے اور آپ کے سانسوں کی تعداد گنی جا چکی ہے، ہمارے شب و روز وہ ایک مقررہ وقت تک ہیں، چاہے اسے اللہ کی رضا میں گزاریں یا ناراض کر کے گزاریں، وقت وہ ہے جو گزرتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل اس برف والے کی طرح جو برف بیچتے ہوئے ساتھ چیخ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میرا کچھ خیال کرو کہ میں اپنا سرمایہ لے کے تمہارے پیچھے پیچھے ہوں، مجھے نقصان سے بچا لو کیونکہ سرمایہ میرا پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو انسان کی زندگی برف کی طرح پگھل تو رہی ہے، اب انسان اس کو گھاٹے کا سودا کرتا ہے یا منافع کا سودا کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ اور کامیاب انسان وہی ہے، سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ سے ان برائیوں کو دور کرتا ہے، وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بار بار ایسے مواقع دیتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور میں اسے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے کے معاف کر دوں۔ اور اسی رحمت کا مظہر ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آنا، یہ بھی ایک اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کہ روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان، ہر جن اس کے دین کا باغی ہو جائے، تو اللہ کی بنائی ہوئی رونق کو رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ ایک بندے کی طرح متقی بن جائیں اور اپنے دن اور رات سجدے میں گزارنا شروع کر دیں تو اللہ کی بنائی ہوئی رونق میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جس کسی نے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ اس کا اپنا فائدہ ہے، تاکہ وہ قیامت والے دن سرخرو ہو جائے۔ انسان کو اس دنیا میں آ کے نیک اعمال کرنے کا کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو جملوں میں بات کو ختم کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اس کو پاکیزہ کر لیا، اس کا خیال کر لیا،
اللہ کی رحمت کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنے محاسبے کے ساتھ اپنے گناہوں کو دھو لیا، افلح، یہ انسان کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس کا صحیفہ، جس کا نامہ اعمال، جس کے نفس کے اوپر اتنے گہرے داغ لگے کہ وہ سیاہ ہوتا ہوتا اتنا کالا ہو چکا کہ وقت گزرتے گئے، کئی رمضان آئے، کئی دفعہ واعظ و نصیحت ہوئی، لیکن اس کے کالے داغ نہ دھل پائے۔ یہ کالا نامہ اعمال لے کے اور اپنے نفس کو گندا لے کے آ گیا، یہ انسان گھاٹا کھا گیا اور خسارے میں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، سب سے پہلے ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک انسان پیدائش سے لے کے مرنے تک جتنی زندگی گزارتا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، حوادثات زمانہ کے ساتھ لڑتا ہے، شیطانی قوتوں کے ساتھ لڑتا ہے، بعض دفعہ خواہشات کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو ایک انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تزکیہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا، قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ اس نفس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا انسان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، کتنا جسم بڑا ہے، کتنے خوبصورت لباس میں ہے، شکل و شباہت کتنی خوبصورت ہے، سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، نسب نامہ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں دیکھتے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ ہمیشہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کتنا سیاہ ہے اور کتنا سفید ہے۔ بعض دفعہ کالے لباس میں چھپے ہوئے ایسے نورانی چہرے ہوتے ہیں اور ایسے نورانی دل ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو آسمان میں جنت میں قدموں کی آہٹ آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے ایسے خوفناک بھیڑیے ہوا کرتے ہیں اور ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر اگر رخسار پر پسینے کی بوند لگتی ہے تو اسے لہب کہا جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، میں نے تیری شکل کو نہیں تیرے دل کو دیکھا ہے۔ لہٰذا کسی کی شکل کو نہ دیکھیں، اس کے پھٹے ہوئے لباس کو نہ دیکھیں، اس کے نسب نامے کو نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ پر نور دل والا ہو اور پر نور خلوت والا ہو، آپ سے پاکیزہ اعمال رکھتا ہو، آپ سے پاکیزہ اس کا نامہ اعمال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان، اس کے جسم میں ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، کیونکہ سارے کا سارا جسم اس کے تابع چلا جاتا ہے، اور اگر وہ فساد برپا کر دے یا وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم اس کے تابع ہوتا ہے اور سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ہے، کہ ایک انسان کا جب دل خراب ہو جائے۔ قرآن میں جس تزکیے کی بات کی گئی ہے، یا قرآن میں ایک انسان کو جو نفس کی طرف رجوع کرنے کا کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کا خیال رکھو، یہ نفس ایک انسان کی ذاتی فطرت ہوتی ہے، اور اس فطرت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اور تینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ ان میں سے کون سی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس اور اس کی طبیعت اور اس کی فطرت اس طرح کی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا نفس اور اس کے اندر سے جو اسے ابھارنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسے برائی پر ابھارتی ہیں۔ ایک انسان اگر اپنے آپ کو نیوٹرل چھوڑ دے کہ میں کیا سوچوں تو ہمیشہ اسے برائی کی سوچ آئے گی۔ یہ نفس ہمیشہ اسے برائی کی طرف کھینچ کے لے کے جائے گا، اسے کہتے ہیں امارہ، نفس امارہ۔ یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ہوں، میں ہوں، دنیا میں کائنات میں جو بھی شخص ہے، جو بھی انسان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نفس رکھا ہے وہ نفس ہمیشہ اسے برائی پر ابھارتا ہے، اور اسی نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے
کہ وہ اسے کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے سو جاؤ، لیکن ایک انسان کہتا ہے نہیں رات لمبی نہیں، میں نے آگے جا کے کہیں تیاری کے لیے بھی میں نے منہ بھی دکھانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ اس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے اور اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، یہ اپنے نفس کو شکست دے دیتا ہے۔ بہرحال اس کو اس کے نفس نے ضرور کہا کہ آپ سو جاؤ، رات لمبی ہے، کوئی بات نہیں، توبہ کل کر لینا، ابھی زمانہ پڑا ہے، ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی تو چہرے پر جھریاں آئیں گی، بالوں میں چاندی اترے گی، کمر جھکے گی، بلغم آئے گی، بوڑھے ہوگے، پھر توبہ کر لینا، ابھی جوانی کے 4 دن ہیں، موج کرو۔ یہ نفس امارہ ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ نفس ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کہتے ہیں جب ایک انسان اس نفس سے جیت جاتا ہے اور اس کے اندر نیکی اور برائی دونوں کی پہچان آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی ہوتی ہے اور وہ پھر کوئی برائی کرتا ہے تو جو اندر سے آواز آتی ہے کہ کام برا تھا، تو نے برا کیا ہے، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، وہ جب اندر سے آوازہ دیتا ہے اور انسان کے اندر شرمندگی اور ندامت پیدا ہوتی ہے، یہ جو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے یہ نفس لوامہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے ملامت کر رہے ہیں۔ یہ ملامت تب ہوتی ہے جب ایک انسان کے اندر نیکی اور برائی کے اندر تمیز پائی جاتی ہے۔ جب آپ کے اندر یہ تمیز بھی ختم ہو چکی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایمان کی رمق بھی باقی نہیں رہی، کہ آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور جب تک آپ کو آوازہ آ رہا ہے اندر سے تو آپ سمجھے کہ کچھ فاصلہ آپ نے طے کر لیا۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہوتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان محسوس کرتا ہے، جتنا اللہ کے قریب آتا ہے اسے سکون ملتا ہے، فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اب سفر شروع ہوتا ہے نفس امارہ سے، وہاں سے لڑتے ہوئے وہ سفر طے کر کے نفس لوامہ پر پہنچتا ہے، اور جب ایک انسان نفس مطمئنہ پر پہنچتا ہے تو وہ جان لے کہ اس کا دل اس وقت قلب سلیم بن چکا ہے۔ تو اسی سفر کو طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا تزکیہ کیا کرو، اور انبیاء کو بھی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھیجا تو کہا ان کے وظائف میں اور ان کے کاموں میں جہاں امت کو تربیت کرنا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہاں پہ ان کا تزکیہ کرنا بھی ہے، تاکہ ان کا تزکیہ کریں، ان کے اندر سے یہ چیزیں نکالیں، ان کو محاسبے کی عادت ڈالیں کہ یہ اپنا آپ کا محاسبہ کریں۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا صحابہ نے محاسبہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث من فعلہن قد ذاق طعم الایمان، 3 کام جو بندہ کر لیتا ہے، 3 کام، یہ بندہ سمجھ لے کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ نمبر 1، من عبد اللہ وحدہ بأنہ لا الہ الا ہو، جس انسان کو توحید کی سمجھ آ گئی، جس انسان نے توحید کا ذائقہ چکھ لیا، پھر وہ عبادت کرتا ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے توحید اور شرک کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، وہ ہر معاملے میں توحید اور شرک کی پہچان رکھتا ہے، وہ کبھی شرک نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے تو صرف ایک اللہ کی، یہ ایک کام۔ وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ، خوشی کے ساتھ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، وَزَكَّى نَفْسَهُ، اور اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ اور کسی بندے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے جس کی آپ نے بات کی ہے کہ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ان یعلم ان اللہ معه حیث کان، جب بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، سمجھ لے کہ اس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہ 3 کام جس کے اندر آ جائیں، سمجھ لیں کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پایا تھا، کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں اور سخت گرمی کے موسم میں صحرا سے اور گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، اور آپ ایک جگہ پر رکتے ہیں اور کھانے کے لیے کسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک آجڑی اور ایک چرواہا بکریاں چراتا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں سفرے کو بچھایا، آپ نے دسترخوان لگایا اور کہا آؤ بھئی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔
نے کہا لا اننی صائم، نہیں بھائی جان بہت شکریہ میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ اتنی گرمی میں، پھر اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے، پھر ان پہاڑوں کی چوٹیوں اور یہاں گھاٹیوں میں جا کے گرمی برداشت کرتے ہوئے روزے سے ہو، وہ تجھے گرمی نہیں محسوس ہوتی؟ وہ کہتا ہے اسی گرمی سے تو بھاگ رہا ہوں، تبھی تو روزہ رکھا ہے، تاکہ قیامت والی گرمی سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے چھاؤں میں رکھ لے، اسی لیے تو بھوکا ہوں۔ کہا اچھا تو اچھا یہ بکریاں ایسے کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم نے دودھ پینا ہے۔ اور تو کہا یہ بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں۔ کہا چلو بیچ دو۔ کہا بیچوں کیسے اس سے پوچھے بغیر؟ میرے مالک کی ہیں۔ کہا چلو ایک بکری بیچ دو، اسے کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ وہ کہتا ہے اسے اگر کہوں گا بھیڑیا کھا گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کدھر ہے؟ وہ دن اور عبداللہ بن عمر کی وفات کا دن ہے۔ عبداللہ بن عمر اکثر یاد کر کے کہا کرتے تھے اس چرواہے نے کہا تھا اللہ کہاں ہے، یعنی وہ جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تقوی اور تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے اعمال سے بھی آپ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں حضرت صاحب میری ایک شکایت ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے۔ حضرت عمر تھوڑا سا جلالی طبیعت میں کہا خلیفہ تو ہوں، تمہارا مسئول ہوں، کبھی مجھے کوئی اپنے کام بھی کرنے دیا کرو۔ اور ساتھ ایک کوڑا پڑا تھا اور اسے دے مرا، کہا کبھی تو خالی رہنے دو، ہر ٹائم تمہاری شکوے نہیں ختم ہوتے، ہر ٹائم کام نہیں کرتے، میرے کچھ اپنے بھی کام ہوتے ہیں، کچھ اپنے کام میں گھر کے کام میں مصروف ہوں اور شکوہ لے کے آ گئے ہو۔ جیسے ہی واپس پلٹا حضرت عمر خود سے مخاطب ہوئے، کہا عمر وہ ایک بندہ تیرے پاس شکوہ لے کے آیا، وہ تیری اتنی جرت کہ تو اس پہ ظلم کر بیٹھا۔ واپس بلوایا، کہا حضرت صاحب غصہ آ گیا تھا، معاف کر دیجئے نہیں تو کوڑا لیجئے اور بدلہ لے لیجئے۔ اور عمر سمجھ کے نہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا، بس اس نے معاف کر دیا۔ یہ بندہ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن عمر آپس میں بیٹھ کے اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ کہتا ہے تو جانتا ہے تیری کوئی اوقات نہیں تھی، اللہ نے تجھے عزت دی، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ نے تجھے پہچان دی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے تجھے امیر المومنین بنا دیا، اب تیری اتنی جرت ہے کہ لوگ تجھے شکوہ کرتے ہیں اور تو ان پہ ظلم کرتا ہے۔ اتنا محاسبہ کیا، اتنا روئے، لوگوں کو آپ پہ رحم آنا شروع ہو گیا۔ عمر بس کر دے یار، بس کر دے، کبھی تو ہو ہی جاتا ہے، بس کر دے، بس کر۔ اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، 6 فٹ کا جسم لے کے پھرتے ہو، قدم قدم پر اللہ کے ساتھ بغاوتیں کرتے ہو، ہر سانس پہ اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہو، کبھی اللہ نے تجھ سے تیری قوتوں کو سلب نہیں کیا، کبھی اللہ نے تجھ سے تیرا حق کا نوالا نہیں چھینا، کبھی اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھوں کو شل نہیں کیا جن ہاتھوں کے ساتھ تو بغاوت کرتا ہے۔ کبھی محاسبہ کیا، یہ جسم کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور میں نے محاسبہ بھی ہونا اور حساب بھی دینا اور قیامت کے دن سوال اور جواب بھی ہونے۔ جب یہ محاسبہ، یہ والا مکالمہ ایک انسان اپنے ساتھ کرتا ہے نا بھائی جان، پھر سمجھ لیں کہ وہ تزکیہ کر رہا ہے۔ محمد علی باکسر کی آپ بات سنتے ہیں، وہ کہتا ہے میں سگریٹ نہیں پیتا لیکن ماچس اور یہ لیٹر پاس رکھتا ہوں، پتہ کس کے لیے؟ تزکیے کے لیے۔ کہتا جب بھی مجھے خیال آتا ہے اللہ کی نافرمانی کا تو میں لیٹر لیتا ہوں، اپنے ہاتھ کے نیچے اسے جلاتا ہوں، اور جب جلن برداشت نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں محمد یہ دنیا کی آگ ہے، تجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتی، چند لمحے، قیامت کے دن جہنم کی آگ برداشت کر لے گا، اور اگر نہیں کر سکتا تو خبردار، تیری جرت کیسے ہوئی تو اللہ کی نافرمانی کا سوچے۔ اسے تزکیہ کہتے ہیں، اور رمضان بہترین موقع ہے بھائی جان اپنا تزکیہ کرنے کا، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ اپنے آپ کے ساتھ مکالمہ کرے، کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ کے ساتھ
دو چار باتیں کرے اور اپنی پچھلی زندگی کی ہوئی ساری غلطیوں کو سامنے رکھے، یقین مانے ایسی کالی رات ہو جس کے اندر آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آتا ہو، ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں گے تو پچھلے 60 سال کے سارے گناہ نظر آ جائیں گے۔ محاسبہ تو کر کے دیکھیں، کبھی تزکیہ کر کے دیکھیں، کیونکہ کامیاب وہی انسان ہوگا جو تزکیہ کرے گا، جو اپنا محاسبہ کرے گا۔ اور جو انسان اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنے نفس کو گندہ لے کے جائے گا، ایسا انسان خائب اور خاسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ احباب گرامی، جہاں ایک انسان نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، رمضان میں آپ یہ ٹارگٹ لیں، یہ ہدف لیں کہ آپ نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، وہاں پہ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا اور اس کی ایک بابرکت رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اس کے ڈھیر سارے فضائل ہیں اور قرآن کریم اور رمضان کے درمیان ڈھیر ساری مطابقت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن بھی متقین ہی کے لیے ہدایت ہے۔ جب آپ متقی بن جائیں گے تو یہ کتاب آپ کے لیے ہدایت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار انسان جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا کرتے ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس قرآن سے لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جہاں روزہ سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے، وہاں قرآن بھی آئے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات کو جگا کے رکھا اور تیری تلاوت کرتا رہا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ لہٰذا یہ ڈھیر ساری ایسی مطابقتیں ہیں، اور جہاں یہ مطابقت ہے تو میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے، یہ گائیڈ ہے کہ ایک انسان زندگی کیسے گزارے، ایک انسان اس دنیا میں آیا اس نے کیسے رہنا ہے، کہاں جانا ہے، پھر ہوگا کیا۔ یہ علم کی وہ کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور وہ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں نے اسے کیا دینا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ ہم نے وہاں رکھا جہاں پہ نہ ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے نہ ہمارے بچوں کا ہاتھ پہنچتا ہے، جہاں تک ہمارے بچوں کی رسائی تک نہیں ہے۔ اس علم سے اتنے غافل ہیں، جس کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور بلندیاں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت عمر میں دیکھیں نا دنیاوی اور اخروی کیسے اللہ تعالیٰ بلندیاں دیتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کا پڑھنے والا عام آدمی نہیں ہے۔ ہم نے اس انسان کو ڈی گریڈ تو کیا، ہم نے محسوس کیا کہ یہ انسان پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے، نیچے بیٹھ کے پڑھنے والے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے اور دال روٹی کھانے والے یہ لوگ، جن کے لیے لوگ چندہ مانگ کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی کتنی کو ویلیو ہوگی؟ ان کی ویلیو میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گورنر کو مقرر کیا مکے پہ، تو نافع بن حارث ان کا نام ہے، اور یہ عسفان کے مقام پر حضرت عمر کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں مکے میں کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ کہتے ہیں ابن ابزا کو۔ نافع کہتے ہیں ابن ابزا کو چھوڑ کے آئے ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہ یہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک غلام کو سردار بنا کے آئے ہو، نائب اور گورنر بنا کے آئے ہو، ایک غلام کو؟ کہا امیر المومنین جلدی نہ کیجئے، وہ غلام میراث کا علم رکھتا ہے اور اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، یعنی عام آدمی نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب کا عالم ہے۔ یعنی ان کے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے جب وہ اللہ کی کتاب کا عالم ہے تو چاہے غلام ہے کئی ہزار لوگوں سے اعلیٰ ہے۔
وہ اس قابل ہے کہ وہ بعد میں گورنر بنے. یہ مقام ہے. حضرت عمر نے بات سنی, مسکرائے, کہا مجھے اللہ کے نبی کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے سچ کہا تھا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کی برکت کی وجہ سے کئی لوگوں کو عزتیں بخشتا ہے اور کئی کو بلندیاں. ایک غلام آدمی جو اپنے آپ کا مالک نہیں ہے, اللہ کے اس کتاب کی وجہ سے آپ مکے کا گورنر ہے. یہ اللہ نے دنیا میں. اور مقاتل جب گیا نا منصور کی, مقاتل بن سلمان منصور کی کرنے گیا بیعت, تو مقاتل رحمہ اللہ سے منصور نے کہا ایک تو بیعت کر لیں. اب غور سے سنیے گا بھائی جان, ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بچے کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم پیسے کے لیے, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے, مال و دولت کے لیے, عزت کے لیے, شرف کے لیے, مقام کے لیے, بس یہی سارا ہمارا کرائٹیریا. بچے کو بھی ہم یہی اس کے ذہن میں انجیکٹ کرتے ہیں اور بچہ یہی اپنا ویژن لے کے دنیا میں اسٹڈی کو شروع کرتا ہے اور آخر تک اس کا سارے کا سارا مقصد اس کا پیٹ ہوتا ہے یا عیاشی ہوتا ہے. اسے ہم کچھ نہیں سکھا کے جاتے. یہ منصور کہتا ہے مجھے باز کریں, کچھ نصیحت کریں. مقاتل فرماتے ہیں وصیت کیا کروں, کچھ ایسا وصیت کروں جو میں نے مشاہدہ کیا, میں نے دیکھا, یا جو میں نے پڑھ رکھا ہے, سن رکھا ہے, کچھ اس طرح کی وصیت کروں. منصور کہتے ہیں نہیں, کچھ آپ ایسا وصیت کریں, ایسی بات بتائیں جو مجھ پر اثر کرے, جو آپ نے خود دیکھی ہو. کہتے ہیں منصور سنو, میں نے اپنی زندگی میں 2 بندوں کو دیکھا, 2 بندوں کو. ایک میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کو رحمہ اللہ تعالی. اس بندے کے 11 بیٹے تھے. جب یہ فوت ہوا تو اس کے پاس 18 دینار تھے. ان 18 دیناروں میں سے 5 دینار کا کفن آیا اور 4 دینار کی قبر بنی. باقی جو دینار بچے وہ ان 11 بیٹوں پر تقسیم کر دیے گئے. اور جب عمر بن عبدالعزیز بستر مرگ پر تھے تو کسی نے پوچھا عمر وقت کا حاکم اور خلیفہ ہے اور بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا میں بچوں کے لیے اللہ کا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ نیک لوگوں کا والی بنا کرتا ہے, اور اگر یہ بد ہوئے تو کم از کم میں پیچھے اتنا مال نہیں چھوڑ کے جا رہا جو ان کی بدکاریوں میں کام آئے. میں نے ایک بندے ہشام بن عبد الملک کو بھی دیکھا. یہ بندہ جب فوت ہوا تو اس کے 11 بیٹے تھے. ہر بیٹے کے حصے میں جو دینار آئے وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ دینار تھے جو وراثت میں اس کے بیٹوں کو ملے. ایک مال چھوڑ کے گیا ہے, ایک بچوں میں دین چھوڑ کے گیا ہے. مقاتل فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے عمر کے بیٹوں کو دیکھا اس کے مر جانے کے بعد کہ میں نے عمر کے ایک بیٹے کو دیکھا وہ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا, اور میں نے ہشام کے بیٹے کو دیکھا وہ گلی گلی میں اللہ سے ایک اللہ کے نام پر سوال کر رہا تھا اور اسے دینے والا کوئی نہیں تھا. دین دے کے جائیں, بچوں کو قرآن دے کے جائیں, یہ دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام. اللہ ایسے لوگوں کا والی بنا کرتا ہے. آپ نے سارے کا سارا فوکس دنیا پہ رکھا ہے, پیسہ چھوڑ کے جاؤ, پیسہ کماؤ, پیسہ نہ ہوا بچہ سروائیو کیسے کرے گا؟ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے حصے میں کتنے دینار آئے جو 11 بچوں نے آپس میں تقسیم کیے. یہی بچے بڑے ہوئے لیکن ان کے پاس دین تھا, عقیدہ تھا, شریعت تھی, قرآن تھا, حدیث تھا. اللہ نے ایسی بازو پکڑی, یہی بچے بڑے ہو کے 100 اونٹ جہاد میں صدقہ کر رہے ہیں. اور جس نے 10 لاکھ دینار بچوں کو وراثت میں دیے ان کے پاس کیا تھا؟ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں بھائی جان اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ, اور آخرت میں پکڑ الگ سے ہے. اور جہاں تک ایسے بندوں کی شرف کی بات ہے, آپ چاہے اسے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں, اور کون کچھ سمجھتا ہے؟ آپ کچھ نہ سمجھیں بھائی جان, کائنات کے بہترین لوگ ہیں یہ. اور شعیب بن حرب کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم, میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ومعه ابو بکر و عمر, میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر دونوں ہیں. فجئت, میں نے دیکھا آپ بیٹھے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا. جب میں آگے بڑھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوسعوا له فإنه حافظ لکتاب اللہ,
ابو بکر عمر ذرا جگہ چھوڑو، مجلس کو وسیع کرو، اس کے لیے جگہ بناؤ، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے۔ ابو بکر میری مجلس میں آنے سے پہلے میں نے دیکھا یہ اللہ کی کتاب کا حافظ۔ ابو بکر عمر رستہ دو بھائی، جگہ وسیع کرو، اسے بیٹھنے کا موقع، یہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے۔ اللہ نے ایسے شرف سے نوازا۔ آپ کے بانے کچھ بھی نہ ہوگا، آپ کے بانے یہی ہوگا کی کروان دے مدرسے پر دیا کہ نہ کرنا کی ہے، اس نے کیا کرنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی قیامت کے دن اس بندے کے پاس قرآن جو ہے وہ آدمی کی شکل میں آئے گا اور کہے گا مجھے جانتے ہو؟ کہے گا نہیں جانتا۔ کہا میں قرآن ہوں جسے تو پڑھا کرتا تھا۔ آج لوگ تجارت والے اپنی اپنی تجارت کے ساتھ ہیں، رہا میرا اور تیرا معاملہ، تو نے مجھے یاد کیا، تو نے میرا علم حاصل کیا، لہٰذا آج میں تیرے لیے سارے معاملات کروں گا۔ لہٰذا وہ کہے گا اللہ اسے مزین کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے سر پہ تاج رکھیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ اسے اور مزین کر دے، اللہ اسے کرامت کا لباس پہنائیں گے، اور قرآن کہے گا اللہ اس سے راضی ہو جا، اور اللہ کہیں گے جا میں راضی ہو گیا۔ اس سے بڑا شرف ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مقام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کو لایا جائے گا، ڈھونڈو اس کے والدین کدھر ہیں، ان کو لایا جائے گا، ان کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کہیں گے یا اللہ ہم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو اتنا بڑا اور اتنا زرق برق لباس پہنایا جا رہا ہے اور ہمیں اتنی عزت اور شرف سے نوازا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ اس وجہ سے جو تو نے اپنے بچے کو قرآن کا علم دیا، جو تو نے اپنے بچے کو حفظ کروایا، قرآن دیا۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ انسان جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، پھر اس کے احکامات سکھاتا ہے، وہ بندہ پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ بندہ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کے احکامات سیکھنے والا، پھر اس کے اوپر عمل کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو تو نوازے گا، اس کے والدین کو بھی نوازے گا۔ تو میں کہتا ہوں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، ہر وہ شخص جو ہماری قرآن کلاس کا حصہ ہے، یہاں پہ بھی اگر کہیں اور بھی قرآن کو وہ پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ قرآن پڑھنا، آپ کا قرآن کلاس میں آنا، آپ کا وقت دینا، اور وہ والدین جنہوں نے آپ کو یہ وقت مہیا کیا ہے قیامت کے دن اسی قطار میں کھڑے ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو وہ حلہ ضرور پہنایا جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے والدین اور جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ وقت دیا کہ وہ حفظ کرے، وہ قرآن کے لیے خاص ہیں، وہ دین کے لیے خاص ہیں، یقیناً وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور جہاں ایسے والدین کے لیے دعا ہے، اور میں کرتا بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو وہ حلہ پہنائے اور ان کے اس ان اعمال کو قبول بھی فرمائے، تو میں وہی کہوں گا جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا تھا۔ وہ جب بھی اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو قرآن پڑھایا کرتے اور حدیث کا علم دیا کرتے، وہ کہا کرتے تھے ان تدخلوا الجنت فلم تجدونی، یار ایک بات یاد رکھنا، اگر تم لوگ جنت میں چلے جاؤ اور وہاں پہ مجھے نہ پاؤ تو اللہ سے سوال ضرور کرنا کہ ایک بندہ تھا جو یا اللہ دنیا میں تیرا ذکر کیا کرتا تھا، تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، میری ہر نیکی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، آپ لوگ نیک ہیں اور اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں، لہٰذا اگر میرا کوئی بھی نیک کام ہے تو وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، تو اگر آپ جنت میں جائیں اور مجھے نہ پائیں تو اللہ سے سوال کیجئے گا کہ ایک بندہ تھا جو تیرا ذکر کیا کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ان کے درجات بلند فرما، اللہ جو یہ دین کے قلعے بنا کے گئے ہیں صوفی نظام الدین صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اللہ قاری عبدالمجید صاحب، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اللہ قاری عنایت اللہ صاحب، اللہ کروڑوں برکت نازل فرما، کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کی اولاد اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ بڑی محنت کر کے گیا تیرا بندہ، سارے بچے حافظ چھوڑ کے گیا، اللہ حلے کرامت والے اسے بھی پہنا، اللہ وہ تاج جو تو حافظوں کے والدین کو پہنائے گا انہیں بھی پہنا، اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر انسان کی حاجات کو پورا فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما، اللہ ان کے قیام کو قبول فرما، اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ یہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ مجھے ان کے ظن سے بہتر بنا، اللہ ان کے ظن سے بہتر بنا، اللہ جیسے گناہوں کی پردہ پوشیاں آج رکھی ہیں، قیامت کے دن بھی گناہوں کی پردہ پوشیاں فرمانا، اپنا قیامت کے دن بھی پردہ پوشیاں فرمانا، اللہ قیامت کے دن ذلیل ہونے سے بچا لینا، اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ دین کے یہ قلعے کئی لوگوں کے چندے سے اور کئی لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، اللہ وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ اس اعتماد کو بحال فرما، اللہ ہم سے کبھی انہوں نے حساب نہیں لیا، اللہ تو بھی ان سے حساب نہ لینا، اللہ تو بھی ان سے حساب نہ لینا، اللہ ہمیں دیتے ہوئے انہوں نے کبھی ہم سے نہیں پوچھا، اللہ کل قیامت کے دن تو ان سے نہ پوچھنا، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، اللہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما، اللہ ہمارے نامہ اعمال کالے ہیں، اللہ اعمال سے تو دھل نہیں سکتے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اللہ اس سے تو دھل نہیں سکتے، اپنی رحمت سے دھو ڈال، اللہ اپنی رحمت سے دھو دے، اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، اللہ اتنے چھید ہیں، اللہ اتنے چھید ہیں دامن میں کسے دکھائیں، اللہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے تیرے در پہ آئے ہیں، لیکن تیری رحمت کہتی ہے اس سے اور بھی ہوتے، تو میرے پاس آتا اور معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا، تجھے دوبارہ پوچھتا نہ، اللہ ہم گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آئے ہیں، اللہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی آئے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ جانتے ہیں کہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ جانتے ہیں غفور رحیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ تو توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ انہیں اپنا بنا لے، اللہ انہیں اپنا بنا لے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ میں بندے کو بھی معاف فرما، اللہ نیک اعمال قبول فرما، اللہ میرے والدین کو بھی معاف فرما، اللہ تمام کے گھر والوں کو معاف فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ کتنے رونق چہرے، اللہ کتنے پر نور چہرے آج نظر نہیں آتے، اللہ منو مٹی تلے دب کے، اللہ وہ چاہتے تھے ہمارے ساتھ شریک ہوں لیکن موجود نہیں ہے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑے رحمت نازل فرما، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اللہ قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما، اللہ جنتوں کا مہمان بنا، اللہ جنتوں کا مہمان بنا، اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ باعث عذاب اور فتنہ بنانا، اللہ ہمیں جب تک زندگی دے ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ موت اس وقت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ موت اس وقت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ نہ ہم قیام اس طرح کر پائے، اللہ نہ ہم رکوع اس طرح کر پائے، نہ جس طرح تجھے سجدہ ہے نہ سجدہ کر پائے، اللہ پھر بھی ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ کتنی ایسی گودے
والدیں ہیں جو بچوں کو ترس گئی ہیں، اللہ ان کو ہرا فرما، اللہ ان کو بیٹے عطا فرما، اللہ ان کو بیٹے عطا فرما۔ اللہ کتنی گودیں ہیں ترس گئی ہیں، اللہ وہ جانتے ہیں کہ تو نہیں دینا ہے، اللہ اسباب ختم ہو چکے، اللہ اسباب ختم ہو چکے، اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی آسرا بھی نہیں ہے، اللہ غیب سے مدد فرما، اپنی رحمت کی چھاؤں فرما۔ اللہ کتنے کندھے ایسے ہیں جو ترس گئے اور اپنی اولادوں کو اپنے کندھوں پر کھلائیں، اللہ بیٹوں کے لیے ترسنے والوں کو بیٹے عطا فرما، اللہ بیٹے عطا فرما، جو اولاد کو ترستے ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما۔ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، بار بار بہک جاتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بچیوں کی حیاؤں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ فتنوں والا دور ہے، اللہ تیری حفاظت کے بغیر حفاظت نہیں ہے، اللہ تو حفاظت فرما، اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف فرما، ان تمام ماں اور بہنوں کو معاف فرما جو تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ بعض دفعہ مجھے میرے والدین کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، حالانکہ میں خود محتاج ہوں ان کی دعاؤں کا۔ اللہ یہ پردے تو نے رکھے ہیں، ہمارے گناہوں کے پردے تو نے رکھے ہیں، اگر تو پردے نہ رکھتا تو ہمیں کوئی سلام نہ کرتا۔ اللہ تو ہمارے پردے رکھ، اللہ پردوں میں گناہوں کو معاف فرما، اللہ قیامت کے دن یہ پردے برقرار رکھ، اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ذلت سے محفوظ فرما، اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک جہنم سے آزاد ہو چکے، ہر رات کو تو ایک جماعت کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اگر اللہ ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ابھی ان میں شریک نہیں ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شریک فرما، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ دیکھ سفید ریش لوگ بیٹھے، اللہ اپنی جھولیوں کو پھیلائے بیٹھے، اللہ ان کو خالی نہ لوٹا، اللہ جو اولاد لینے ہیں اولاد دے دے، اللہ جو شفا لینے آئے ہیں شفائیں دے دے، اللہ جو مقروض ہیں اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اللہ ہر ایک کی حاجات کو قبول فرما، اللہ ان کو پورا فرما، اللہ اپنی دین کے لیے قبول فرما، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، جنت کا حقدار بنا، ہمیں ہمارے والدین کو معاف فرما، ان تمام ماں اور بہنوں کو معاف فرما جو تیرے روزے داروں کی خدمت میں مشغول ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو بخش دے، اللہ ان آنکھوں کو بخش دے، اللہ ان چہروں کو بخش دے، اللہ وہ آنسو جو نکلتے ہیں اس سے تمام گناہوں کو دھو ڈال، اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔